بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اللہ کے حضور نہ صرف اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں بلکہ اللہ کے حضور اپنی دعائیں بھی پیش کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے شہروں پر فضیلت دی۔ یہ وہ جگہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے سب سے پیارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے سے لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دلوں میں محبت کے لیے منتخب فرمایا۔ خانہ کعبہ میں ایسے معجزات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ کن کہے تو ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ میں نے خانہ کعبہ میں موجود 60 سالہ کے پاکستانی سے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا معجزہ بھی دیکھا جس نے آپ کی زندگی تبدیل کر دی؟ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران اور پریشان ہوا۔ وہ کیسے؟ تم اللہ کے زندہ معجزے کیسے ہوئے؟ اس نے بتایا، اس وقت فیصل آباد میں میری 10 فیکٹریاں ہیں۔ میرا شمار اس وقت فیصل آباد کے کھرپتی لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری فیکٹریوں میں 50,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے امیر نہیں تھا، میرے بچے کئی دن فاقے میں رہتے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مذاق سمجھتا۔ میں ہمیشہ سوچتا اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آیا۔ میری باتیں سن کر میری بیوی اور بچے بھی پریشان ہو جاتے۔ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، میں سارا دن مختلف دفتروں کے چکر لگاتا مگر مجھے نوکری نہ ملی۔ میں پریشان ہو کر فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا، نوکری کی تلاش، اور یہ فٹ پاتھ ہی میری زندگی تھا۔ ایک دن میں سڑک کے کنارے اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ کچھ تبلیغی جماعت والے میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے نماز کا کہا، توبہ اور اللہ کی شان بیان کرنے لگے۔ میں غصے سے بولا، تمہارے خدا کو نہیں پتا کہ میں پریشان ہوں اور میری مدد کی جائے؟ وہ مجھے غصے میں دے کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن پھر وہ عصر کی نماز کے وقت میرے پاس آ گئے اور مجھے پھر نماز پڑھنے کا کہنے لگے۔ میں نے غصے میں پھر وہی جواب دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان بہت ہی تحمل مزاج اور پڑھا لکھا تھا۔ کہنے لگا، تم خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی۔ نوجوان کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان میں سے پہلے جو لوگ تھے بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا تاکہ پتہ چل جائے کون دعوے ایمان میں سچے اور جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ کیسا ہی برا اپنے ذہنوں میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ نوجوان نے جب قرآن کی یہ آیت سنائی تو میرے تو دل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس آزمائش کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی جانب سے کوئی مدد آ پہنچے تو وہ کہیں گے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ ان کی باتوں کو نہیں جانتا جو جہاں والوں کے سینے میں پوشیدہ ہیں؟ خواتین و حضرات، وہ کہنے لگا، نوجوان کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے ایسا معلوم ہونے لگا جیسے یہ لفظ میرے لیے اتارے گئے۔ پھر میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ دوستو، وہ کہنے لگا، میں نے اللہ سے اپنے کفر، اپنے شرک اور اپنی بے وقوفیوں کی معافی مانگی، اور اس وقت تک میں سجدے میں گرا رہا جب تک اللہ نے مجھے معاف نہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگا، پھر منہ ہی منہ میں کلمہ دہراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا جی آپ کو کیسے معلوم ہوا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا؟ بابا جی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگے، انسان کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہو تو دل بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے دل پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بابا جی کہنے لگے، اس کے بعد میں گھر گیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جسے بیچ کر چند ہزار مل سکیں؟ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پچھلے چند مہینوں میں گھر کی بہت سی چیزیں بیچ چکا تھا۔ میری بیوی بہت نیک اور تحمل مزاج تھی، وہ میری مجبوریوں کو بھی جانتی تھی۔ میری بیوی نے چپ چاپ ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاری اور میرے حوالے کر دیں۔ میں نے چوڑیاں بیچ دی، مجھے 22,000 ملے۔ میں نے 3,000 خرید کر دیے۔ 19,000 لے کر میں سوتر منڈی چلا گیا۔ منڈی میں اس دن بہت مندی چل رہی تھی۔ میں نے 3 لاکھ کا داغا خریدا، 18,000 بیانہ دیا، باقی رقم کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔
1000 रुपए का खाना लिया और घर वापस आ गया। मुझे नुकसान का कोई अंदेशा नहीं था, मुझे यकीन था मैं अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊंगा। मैंने जब खाना अपने बच्चों के सामने रखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन उठा तो मेरा माल महंगा हो चुका था। अल्लाह ने मेरी नई सुबह का आगाज कर दिया। मुझे उसी दिन दुकानदार ने 50,000 मुनाफे की पेशकश की, मगर मैंने इनकार कर दिया। शाम तक मुनाफा 1 लाख, अगले दिन 1.5 लाख। वो मुझसे कहने लगा, अब जरा तसव्वुर करो, मैंने सिर्फ 18,000 बयाना दिया था, मुझे इस पर 1.5 लाख का फायदा हुआ, इस पर मैंने माल बेच दिया। मैंने 10,000 खरीद की, 2,000 का खाना लिया, घर पहुंचा। अगले दिन 5 लाख का तैयार कपड़ा खरीदा। मैंने 1 लाख एडवांस दिया, बाकी रकम के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी। मुझे सौदे में 2.5 लाख रुपए की बचत हुई। ये मुनाफा असल मुनाफा नहीं था, असल मुनाफा एक कॉन्ट्रैक्ट था। अगले दिन जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री ने सप्लाई के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस कंपनी को अमेरिका से जीन्स का एक बहुत बड़ा ठेका मिला। मैं 6 माह तक रोजाना इन्हें कपड़ा सप्लाई करता रहा, वो मुझे एडवांस देते रहे। दोस्तों, वो लंबी सांस भरकर कहने लगा, अल्लाह ताला का ये मुजज़ा हुआ, मैं अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैंने अपनी बीवी की चूड़ियां भी वापस कर दी, मैं जिंदगी में पूरी तरह बहाल हो गया। फिर वो रुके, लंबा सांस लिया और बोले, आज मैं फैसलाबाद का सबसे बड़ा सनतकार हूँ। उन्होंने फिर खाना काबा की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। बाबा जी कहने लगे, इससे बड़ा मुजज़ा क्या होगा कि अल्लाह ताला ने फुटपाथ से उठाकर फैसलाबाद का एक खरबपति बना दिया। दोस्तों, मैंने फिर बाबा जी से पूछा, आपको किस चीज ने खरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया? मैं अब उनसे ये राज मालूम करना चाहता था। उन्होंने आंखें साफ की, हाथ मले, फिर सर उठाकर बोले, मैं भी अपने बुरे वक्त में वही गलती कर रहा था जो दुनिया के ज्यादातर लोग करते हैं। मैं अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीजों और मुखय्यर हजरात के पास जाता और उनसे मदद मांगता था, लेकिन मैं अल्लाह के पास कभी ना गया जो बंदे की शाह रग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला बुरा मनाता था कि ये कैसा मेरा बंदा है जो मेरे पास आने की बजाय लोगों से मांगता है। जब मैंने अल्लाह के सामने सजदा किया, उसने मेरे सर से मुसीबतों को हटा दिया, उसने मेरे सारे रास्ते खोल दिए, उसने मुझे कामयाबियां देना शुरू कर दी। दोस्तों, फिर वो कहने लगा, जब तुम मुसीबत में हो तो कभी भी गैरों से मत मांगना। मेरी ये नसीहत पल्ले से बांध लो, किसी के दरवाजे पर दस्तक न देना, सिर्फ अल्लाह से रजू करना, तुम्हारी तमाम तकालीफ और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बाबा जी के ये लफ्ज़ दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले हैं। जो लोग गैरों से मांगते हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उन्हें आजमाता है, फिर आजमाने के बाद वो कुछ देता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं उस जात की कसम खाकर कहता हूँ जिसके कब्जे में हमारी जान है, जिन लोगों ने सिर्फ अल्लाह से मांगा वो कभी गरीब नहीं रहे। हमें रब से मांगना ही नहीं आता, हम दर दर के सवाली बन चुके हैं। हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, जब लोगों से हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हम अल्लाह से शिकवे करते हैं। अल्लाह तो वो है जो सारे जहां को खिलाता है, चाहे कोई मुशरिक हो, काफिर हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे कोई उसे मानता हो या न मानता हो। उसने किसी पर अपना रिज़्क बंद नहीं किया। वो तो आखिरी लम्हा तक बंदे का इंतजार करता है और कहता है, ऐ मेरे बंदे लौट आ, ऐ मेरे बंदे।